بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 45 میں سپارہ نمبر 16 سے سورہ طٰہٰ کی منتخب کردہ آیات 79 سے لے کر 82 تک پڑھیں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو بیان کیا جائے گا اور تفسیری اغراض کی تشریح و توضیح کو ذکر کیا جائے گا۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر آج کا درس شروع کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى۔ سب سے پہلے ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانیے۔ مفسرین کرام ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں فرعون کی سزا کا ذکر ہوا کہ اسے ڈبو دیا گیا، اس کو بھی اور اس کی تمام قبطی قوم کو بھی۔ اب ان آیات میں ان کے جرم کا ذکر ہو رہا ہے کہ فرعون نے قوم کو گمراہ کیا، اس لیے سب کو یہ عذاب اور سزا ملی تھی۔ دوسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں اس کلام کا ذکر ہوا جو فرعون اور اس کی قوم کے بارے میں فرمایا گیا تھا۔ اب ان آیات میں بنی اسرائیل کے بارے میں گفتگو کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں اہل ایمان کی اخروی نعمتوں کا ذکر ہوا تھا، اب ان آیات میں اہل ایمان اور طاغین کی دنیاوی فائدوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ بِدُعَائِهِمْ عِلَىٰ عِبَادَتِهِ وَمَا هَدَىٰ بَلْ أَوْقَعَهُمْ فِي الْهَلَاكِ خِلَافُ قَوْلِهِ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ۔ بتا رہے ہیں کہ فرعون نے اپنی قوم کو اپنی عبادت کی طرف بلا کر ہلاک کر دیا، وما ہدا، اور انہیں سیدھے رستے کی ہدایت نہیں کی بلکہ انہیں ہلاکت و تباہی میں جھونک دیا۔ خلاف قولہ، اپنے اس قول کے خلاف، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، کہ میں تو تمہیں سیدھے رستے کی ہی ہدایت کرتا ہوں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم، تحقیق ہم نے تمہیں نجات دی، من عدوکم، تمہارے دشمن فرعون سے، باغراقہ، اس کے غرق کرنے کے ساتھ، یعنی ہم نے فرعون کو غرق کر کے تمہیں نجات دی۔ وواعدناکم، اور ہم نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا، جانب الطور الایمن، کہ تم ہمارے ساتھ ملو طور کے داہنی طرف۔ فنؤتی موسیٰ التورات، بس ہم موسیٰ کو تورات دیں گے، للعمل بہا، اس پر عمل کرنے کے لیے۔ ونزلنا، اور ہم نے اتارا، علیکم، تم پر، المن والسلوى، من و سلوى، ہما، وہ کیا تھے، التزنجبین، وہ تزنجبین تھا، والطیر السمانی، اور بٹیر تھا۔ سمانی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ میم کی تخفیف کے ساتھ بھی ہے اور تکسیر کے ساتھ بھی۔ بتا رہے ہیں کہ یا بنی اسرائیل حرف ندا کا جو منادہ ہے یہ وہ یہودی ہیں جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے، اور خطاب ان نعمتوں کے ساتھ کیا ہے ان کے ساتھ کہ ان کے آباء و اجداد پر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پاک کے زمانے میں نازل فرمائی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے قول کلو من طیبات ما رزقناکم کی تمہید کے لیے، کلو، کھاؤ تم، من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں عطا کیا، المنعم بھی علیکم، یعنی تم پر انعام کیا گیا، ولا تطغوا فیہ،
اور سرکشی نہ کرنا، بِأَن تَكْفُرُوا الْمُنْعِمْ بِهِ، یہ کہ تم منعم انعام کرنے والے کی نافرمانی کرنے لگو، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، پس کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر واقع ہو جائے میرا غضب، بکسر الحاء یاجب، اگر فیحل کو ہا کے کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ یاجبو کے معنی میں ہوگا، اور اگر ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو ینزلو کے معنی میں ہوگا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس پر میرا غضب آ پڑے، بکسر اللام وضمها، یہ لام کے کسرہ اور ضمہ دونوں کے ساتھ ہے، فقد ہوا، پس وہ آگ میں گر گیا، سقط فی النار، اور وہ آگ میں گر گیا اور یہ ہمیشہ ہی آگ میں رہے گا۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں، لغفار لمن تاب، بڑا ہی بخشنے والا ہوں ایسے لوگوں کو جنہوں نے شرک سے توبہ کی اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے۔ عمل صالح سے مراد فرائض و نوافل، یہ ان دونوں پر عمل صالح جو ہے وہ صادق آتا ہے، یا پھر اس طرح بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ فرض اور نفل کے ذریعے ایمان کی جو بندہ تصدیق کرتا ہے، اس وقت یہ جب ہم اسے یصدق پڑھیں گے تو یہ والا معنی ہوگا۔ ثم اہتدی، پھر وہ بندہ اسی پر قائم بھی رہے، جتنی مذکورہ چیزیں پیچھے گنوائی ہیں، اپنی موت تک ان اشیاء کے اوپر استمرار و دوام کے ساتھ قائم رہے اور ہدایت یافتہ رہے، تو پھر اس کو رب تعالی بخشنے والا ہے۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی۔ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ فرعون نے سب کچھ جانتے عقل رکھتے ہوئے بھی اپنی محکوم رعایا کو دینی اور دنیاوی اعتبار سے اپنی حکومت کی کرسی بچانے کے لیے گمراہی میں رکھا، اور سیدھی اور سچی بات نہ بتائی، بلکہ اپنی ہی ربوبیت اور جو عبادت کا اس نے دعویٰ کر رکھا تھا اسی میں لگائے رکھا۔ اسی وجہ سے وہ خود بھی ہلاک ہوا اور اس نے اپنی قوم کو بھی ہلاک کر دیا، اور عذابوں سے بچنے کے لیے توبہ نہ کرنے دی اور نہ ہلاکت کے دریا میں ڈوبنے سے بچنے دیا، بلکہ اپنے ساتھ ہی سب کو لے مرا۔ اور ما ہدا کا جو قول ہے، یہ اس کے معنی مفسرین کرام کچھ یوں فرماتے ہیں کہ خود بھی ہدایت نہ پائی، کفر پر ہی زندگی برباد کر کے موت کی وادی میں چلا گیا، اور دوسرا اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ اصل دینی طور پر گمراہ کیا، دنیاوی ترقی بھی نہ کرنے دی، ایک دوسرے سے نفرت دلائی، اتحاد نہ ہونے دیا۔ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ، یہ سورہ مومن میں ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے کہ فرعون نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں تو تمہیں سیدھے رستے کی ہی ہدایت کرتا ہوں۔ یہ اس قوم کی بدقسمتی تھی اور شومیِ قسمت تھی کہ وہ اتنی ذلتوں کے باوجود فرعون کی کذب بیانی پر مر مٹے ہوئے تھے اور اسی کو معبود برحق سمجھے ہوئے تھے، بس اسی وجہ سے انہیں فرعون کے ساتھ ہی عذاب کا مزہ چکھنا پڑا۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم، تحقیق ہم نے تمہیں تمہارے دشمن فرعون کو غرق کر کے اس سے نجات دے دی، اور ہم نے تمہارے ساتھ طور کے داہنی طرف وعدہ کیا آنے کا، پس ہم موسیٰ کو وہاں تورات عطا کریں گے اس پر عمل کرنے کے لیے۔ وَوَعَدْنَاكُمْ کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ فرعون سے نجات اور دریا میں پار ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ان کے واسطہ سے تمام بنی اسرائیل سے یہ وعدہ فرمایا کہ کوہ طور کے داہنی جانب چلے آئیں تاکہ موسیٰ کو تورات عطا کی جائے اور بنی اسرائیل خود بھی اس شرف ہم کلامی کا مشاہدہ کر لیں۔ اور بنی اسرائیل کو کتاب دینے کی جو وجہ تھی موسیٰ کو تورات دینے کی، وہ اس پر بنی اسرائیل کا عمل کرنا تھا۔ یہ کتاب تمہیں عمل کرنے کے لیے دی گئی ہے، اے قوم تم اس پر عمل کرنا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب بنی اسرائیل عبور دریا کر کے آگے بڑھے اور ایک مقدس شہر میں داخل ہونے کا حکم ملا تو انہوں نے خلاف ورزی کر دی
اور اس کی یہ سزا دی گئی کہ اس وادی میں جس کو وادی تیہ کہتے تھے قید کر دیے گئے اور 40 سال تک اسی وادی میں بھٹکتے رہے۔ اس سزا کے باوجود بھی حضرت موسیٰ کی برکت سے رب تعالیٰ نے قید کے زمانہ میں بھی ان کے اوپر طرح طرح کے انعامات کیے۔ انہی میں سے ایک انعام منو سلوہ بھی تھا، اور منو سلوہ سے مراد کیا ہے؟ وہ تو زنجبین تھا، اور وہ بٹیر کا پرندہ تھا۔ اور یہاں پر جو مراد ہیں وہ یہودی ہیں جو رسول اللہ کے زمانے میں پائے جاتے تھے، اور ذکر ان نعمتوں کا کیا گیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کے آباء و اجداد کے اوپر، جو کہ موسیٰ کے زمانہ میں موجود تھے۔ گویا یہ تمہید ہے اللہ تعالیٰ کے قول کلوا من طیبات ما رزقناکم کی، اس لیے کہ اگر حقیقت میں منادہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے یہودیوں اور حقیقت میں بھی روئے سخن ان کی طرف ہو تو کلوا من طیبات کہنا درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو لوگ صدیوں پہلے مر چکے ہیں ان کو کھانے پینے کا حکم کرنا اور ان کو سرکشی سے ممانعت کرنا یہ غیر معقول بات ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ تم جو ہم نے تمہارے اوپر پاکیزہ رزق دیا ہے تمہیں، ایل منعم بھی علیکم، جو تم پر انعام کیا گیا ہے، ولا تطغوا، اور سرکشی نہ کرنا یہ کہ تم اپنے منعم کی ہی سرکشی کر بیٹھو، پھر تمہارے لیے میرا غضب حلال ہو جائے۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس کے لیے میرا غضب حلال ہو جاتا ہے، جس پر واقع ہو جاتا ہے، فقد ہوا، پس وہ آگ میں گر جاتا ہے، سقط فی النار، وہ آگ میں گر گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، بے شک میں بہت ہی بخشنے والا ہوں جو شرک سے توبہ کرے۔ گویا رب تعالیٰ اس شخص کی جو دنیاوی زندگی میں بغیر کسی دباؤ، جبر، قہر اور لالچ کے اپنی خوشی سے اپنے سابقہ گناہ کفر سے سچی توبہ کرے اور پھر صدقے دل سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے اور اس کے رسولوں، کتابوں، شریعتوں پر پکا ایمان لے آئے، پھر اپنے ہر دینی دنیاوی کام کو عمل صالح بنا دے اور پھر اسی طریقہ مستقیم پر زندگی پر ثابت قدم رہے، تو اسے رب تعالیٰ بخشنے والا ہے اور اس کی کامل بخشش فرمانے والا ہے۔